بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی زیر غور ویڈیو میں ہم جانیں گے 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قتل عام کیا گیا۔ تاریخ اسلام کی وہ کون سی گھمسان کی جنگ تھی جس میں 700 حفاظ کرام صحابہ کرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا؟ کس صحابی رسول کے خلافت میں یہ جنگ لڑی گئی اور اس جنگ کی سربراہی کس صحابی رسول نے فرمائی؟ تمام احوال آج کے ویڈیو میں ذکر ہوگا۔ اس قافلے تحقیق میں شامل ہونے والے نئے احباب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی وہ جنگ جس میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ دے رہے تھے، لوگو مدینہ میں کوئی مرد باقی نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے کہ مدینے میں کوئی باقی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور وہ ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ اگر حضرت صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے اور چلے جاتے۔ 13,000 کے مقابلے میں بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے کہ باخدا ہم نے ایسی جنگ کبھی نہ لڑی، نہ بعد میں دیکھی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، یہاں تک کہ موتا وغیرہ، تمام کل صحابہ کرام کو ملایا جائے تو 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کی دفاع میں 1200 صحابہ کرام کٹے جسموں کے ساتھ سر مقتل پڑے تھے۔ اے مسلمانوں، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہو سکی۔ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں کو آخری خطبہ دیا اور فرمایا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک شکست نہ دے دوں یا شہید نہ ہو جاؤں۔ اے مسلمانوں، تم پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ بنو حنفیہ کا وہ باغ جس کو حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا آج خون میں نہا چکا ہے، حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ اس باغ کی دیواریں مثل قلعہ تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برہ بن مالک کہتے ہوں، اے مسلمانوں، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے کے اندر پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ حضرت برہ بن مالک قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو جب دیکھا اور تن تنہا اس قلعے کے اندر آپ نے چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا کہ اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، اس نے دروازہ بھی کھول دیا، پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے مسلمان، کاش تو بھی جان لیتا کہ ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کے نذرانے کیسے پیش کیے، ختم نبوت پر کتنا کڑا پہرا دیا۔ کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، پس ہر صاحب ایمان کی ذمہ میں ہے کہ وہ اس کی سدباب کرے، اس کا سر کچلنے کی کوششوں میں لگا رہے۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں آپ سے التماس ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے اس ویڈیو کو آگے منتقل کریں تاکہ ہر صاحب کلمہ گو مسلمان اس کو سنے،
اپنے ایمان تازہ کرے اور حضور کے ختم نبوت کا پکا اور سچا پہرے دار بن جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔